مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ موجودہ حالات میں مسلم ملکوں میں اتحاد ناگزیر ہے۔ اسرائیل خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیلنا اور مسجد اقصی کی حرمت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تمام مسلم ملکوں کا مقصد قبلہ اول کا تحفظ ہے۔ ترک صدر طیب اردوغان کا استنبول میں OIC وزیر خارجہ کے اجلاس سے خطاب، کہا ایران، شام، یمن میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مزید یکجہتی دکھانی پڑے گی۔ اسرائیل غزہ میں قتل عام اور نسل کشی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ہم فلسطینی بھائیوں کی مشکلات محسوس کرتے ہیں۔ مسلمان متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب تک اسرائیلی حملے نہیں رکتے جوہری مذاکرات نہیں کریں گے۔ کبھی بھی یورینیم کی افزودگی مکمل بند نہیں کی جائے گی۔ ایران اپنے دفاع کا حق استعمال کرتا رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا حملے کے بعد امریکہ قابل اعتماد نہیں رہا۔ آیت اللہ خامنائی پر حملہ سب سے بڑا جرم ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں کر پائیں گے۔ اسرائیل کا ایرانی القدس فورس کے 2 کمانڈر سعید اور بہرام شہریاری کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ خرم آباد پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید۔ ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 430 ایرانی شہید اور 3500 زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کے تہران، قم اور اصفہان پر حملے، ان میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، 2 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اصفہان کے ڈپٹی گورنر برائے سیکیورٹی امور اکبر صالحی نے تصدیق کی ہے کہ صبح سویرے اسرائیل نے نیوکلیئر سائٹ، آئل ریفائنری اور کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد جوہری مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے تہران میں فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا ہے۔ ایران کا اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ، 27 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ تل اویو کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی اور شمالی اسرائیل پر 30 میزائل داغے۔ تل اویو، مقبوضہ بیت المقدس اور ایلات میں بھی سائرن کی آوازیں سنی گئیں۔ ایک میزائل حیفا میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرا۔ کچھ نے وسطی اسرائیل میں ڈین گشت کے علاقے کو ہٹ کیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں کی 18ویں لہر میں لانگ رینج میزائلوں کا استعمال کیا ہے۔ And I think you would say that Iran is doing less well. I'm giving them a period of time, and I would say 2 weeks would be the maximum. ایران اسرائیل صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، صورتحال دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ امریکی اثاثوں پر حملہ ہوا تو حملہ کرنے والوں کو بہت دکھ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ پاکستان نے امریکی صدر کو نوبیل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں قائدانہ کردار ادا کیا، نازک موقع پر غیر معمولی حکمت تدبر کا مظاہرہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے اسلام آباد اور نئی دہلی سے مؤثر سفارتی رابطے استوار رکھے۔ سفارتی رابطوں سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا گیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے بعد سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی۔ سیز فائر کی درخواست کا بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ سیز فائر کی پیشکش بھارت کی طرف سے ہوئی تھی۔ 10 مئی کو صبح 8:15 بجے امریکی وزیر خارجہ نے سیز فائر کی پیشکش کی۔ صبح 9 بجے سعودی وزیر خارجہ نے بھی بھارتی سیز فائر موقف کی تصدیق کی۔ پاکستان نے سیز فائر پر آمادگی امریکی اور سعودی رابطے کے بعد ظاہر کی۔ نائب وزیر اعظم نے ہمیشہ پاکستان کے حق دفاع کا موقف پیش کیا۔
پاکستان میں 2.5-3 سال سے ہائبرڈ حکومت چل رہی ہے. یہ ماڈل پہلے اپنایا جاتا تو ہماری تاریخ کے بہت سارے حادثات ٹل سکتے تھے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو. کہا شہباز شریف پر کوئی ادارہ یا نظام نہیں ہے جو ان کو احکامات دے, وہ اپنے فیصلے آزادانہ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کی مخالفت. جسٹس منصور کا 19 جون کے اجلاس سے پہلے لکھا گیا خط سامنے آ گیا. خط میں لکھا گیا 26ویں ترمیم کیس کے فیصلے تک توسیع نہ کی جائے. یہ بحران کو مزید گہرا کرے گی. پیشگی بتا دیا تھا 19 جون کے اجلاس کے لیے پاکستان میں دستیاب نہیں ہوں. توقع تھی عدم دستیابی پر اجلاس مؤخر کیا جائے گا. تنازع ادارے کی ساخت اور اس پر عوامی اعتبار کو تباہ کر رہا ہے. 26ویں ترمیم کے فیصلے تک تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے. آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ بھی طے کیا جائے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نان فائلرز کے لیے بینک سے کیش نکالنے کی حد 50 سے بڑھا کر 75,000 کرنے کی تجویز منظور کر لی. 75,000 نکلوانے پر 8.8% ٹیکس لینے کی تجویز منظور کی گئی. چیئرمین FBR نے کہا درخواست ہے ٹیکس کی شرح 1% کر دی جائے. نوید قمر نے کہا عوام پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانے کی تجویز کی منظوری نہیں دے سکتے. امپورٹڈ سولر پینلز کی قیمت میں 4.6% اضافہ ہوگا. سختی سے وارن کرتا ہوں کسی کو بھی عوامی استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی. جولائی 1 سے یہ چیزوں کا اطلاق ہونا ہے. دونوں ایوانوں کے اراکین کی تجویز پر درآمدی سولر پینلز پر ٹیکس 18 سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تنخواہوں میں 10% اضافہ ملازمین کو احساس دلائے گا کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال. ذخیرہ اندوزوں کو وارننگ. کہا ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. وزیراعظم کی ہدایت پر کھاد اور زرعی ادویات پر سیلز ٹیکس نہیں لگایا گیا. یہ ٹیسٹ کیس بننا چاہیے تاکہ کسی اور کی بچی کے ساتھ یہ نہ ہو کہ بچی چلی گئی واپس نہیں آ سکتی. پوری قوم اس پہ رنجیدہ ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قانونی طور پہ ایک اسٹرانگ کیس بنایا جائے تاکہ ملزم کو سخت ترین سزا دی جا سکے تاکہ کوئی اور یہ جرم نہ کر سکے. پولیس نے بڑی اچھی انویسٹیگیشن کی. ثنا یوسف کا قتل ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے نوٹس لیا ہے. ملزم کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے گھر آمد پر گفتگو. کہا کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دی جائے گی. ہمیں اپنی بچیوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے. سوشل میڈیا فورمز کی منفی استعمال کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ملک کے 7 اضلاع کے سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق. NEOC کا کہنا ہے سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا. سندھ، KP اور بلوچستان میں 2 اور پنجاب میں 1 سیمپل میں پولیو پازیٹیو پایا گیا. رواں سال ملک میں 12 پولیو وائرس کیسز رپورٹ ہو چکے. راولپنڈی میں اسپتال میں زیر علاج 2 مریضوں میں کانگو وائرس کی تصدیق. شناخت راشد ممتاز اور جنید خان کے نام سے ہوئی. محکمہ صحت کا کہنا ہے متاثرہ مریضوں کے 18 فیملی ارکان کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے. رواں سال اب تک کانگو وائرس کے 6 مریض رپورٹ ہو چکے. 1 مریض کا انتقال ہوا. مظفر گڑھ کے تھانہ صدر میں اغوا کے مقدمے میں میڈیکل کے لیے آئی خاتون سے مبینہ زیادتی. DPO کا خاتون کے بیان کے مطابق مقدمہ درج کرنے کا حکم. خاتون کے الزام پر پرائیویٹ رائٹر زیر حراست. پرائیویٹ رائٹر رکھنے پر 2 ASI معطل. پولیس کا کہنا ہے میرٹ پر تفتیش ہوگی. مردان کاٹلنگ کے علاقے میں 4 افراد قتل. پولیس کا کہنا ہے بابوزئی میں پہاڑوں سے 4 لاشیں ملی ہیں. 3 سرکاری ملازمین اور 1 مقامی باشندہ شامل ہے. مقدمہ درج کر لیا. شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. دہشت گردی کے افریق کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. وزیراعظم کی سوابی میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی مذمت. 2 اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار. کہا دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے والے پولیس افسران جوانوں پر فخر ہے.
وزیراعظم کی واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داران کا تعین کر کے سزا دلوانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہید اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ محرم میں امن و امان اور سیکیورٹی اقدامات پر رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اجلاس۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کی تمام مکاتب فکر کے علماء اور اکابرین سے ملاقات۔ امن و امان یقینی بنانے اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ ڈی جی رینجرز کی علماء کو محرم میں فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ پنجاب میں 1 سے 10 محرم تک دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ ہتھیاروں کی نمائش، اشتعال انگیز نعروں پر پابندی ہوگی۔ 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی۔ کراچی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایم کیو ایم ماضی بھول کر میرے اور ڈپٹی میئر کے پیچھے پڑی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں آیا چندری کے روڈ کو عالمی معیار کے مطابق اثر نو تعمیر کیا جائے گا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے بیچ ریزورٹ کا افتتاح کر دیا۔ کراچی کے شہریوں کو اب تھائی لینڈ اور ملائیشیا جانے کی ضرورت نہیں۔ ARY نیوز کی خبر پر پولیس کا ایکشن۔ کراچی ایئرپورٹ ناکے پر پولیس اہلکار کی مبینہ رشوت وصولی پر سب انسپیکٹر سمیت 2 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل مقبول احمد اور پیکٹ انچارج سب انسپیکٹر علی نواز سیال شامل۔ پولیس کا کہنا ہے محکمہ جاتی کارروائی کے بعد برطرفی کی سفارش بھی کی جائے گی۔ دختر مشرق پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن بینظیر بھٹو کا یوم پیدائش۔ لاڑکانہ، لاہور اور راولپنڈی میں کیک کاٹنے کی تقریبات۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش جدوجہد کی۔ بلاول بھٹو نے کہا بی بی شہید حوصلے، جمہوریت اور امید کی علامت ہے۔ جنوبی پنجاب کی غریب بیوہ دیہی خواتین کو مفت مویشی دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں دیہات اور شہروں میں غربت کا فرق ختم کرنا ہمارا عزم ہے۔ عورت شہر میں ہو یا دیہات میں، تعلیم، صحت اور روزگار اس کا حق ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گردنواں میں صبح سویرے بارش سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی یاد سے ملک کے مختلف حصوں میں پری مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں 3 روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ سندھ میں کل سے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ کراچی کا موسم ابر آلود، بوندا باندی اور ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ فلسطین نواز طالب علم محمود خلیل کو امریکہ کی وفاقی عدالت کے حکم پر ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ محمود خلیل فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے پر 3 ماہ سے حراست میں تھے۔ دوران سماعت وفاقی عدالت کے جج نے تسلیم کیا محمود خلیل کو فلسطین کے حق میں تقریر کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ پاکستان تاریخ بنائے گا یا نیوزی لینڈ لگاتار دوسری بار ٹرافی اٹھائے گا؟ ہاکی نیشنز کپ کا فائنل آج کوالالمپور میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس نے سیمی فائنل میں ایونٹ کی فیورٹ ٹیم فرانس کو شکست دی۔ اور ایشین والی بال نیشنز کپ کے ٹاپ 4 میں رسائی کی جنگ، قومی ٹیم کوارٹر فائنل میں آج انڈونیشیا سے مقابلہ کرے گی۔ بحرین میں جاری ایونٹ میں گرین شرٹس ناقابل شکست، گروپ مرحلے میں فلپائن اور چائنیز تائپے کو شکست دی تھی۔